بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن 2024 منعقد ہو چکے ہیں اور اب یہ ڈرامہ اپنے اختتامی مراحل سے گزر رہا ہے. تقریباً تمام ہی ریزلٹس اب عوام کے سامنے آ چکے ہیں. اس وقت جو بھی الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں ان پہ بحث کرنا تو مقصود نہیں ہے، لیکن تمام اسلام پسند قوتوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جنہیں عوام نے برے طریقے سے مسترد کیا ہے، اور اگر وہ کہیں جیت بھی رہے تھے تو ان کو زبردستی سے ہرا دیا گیا ہے. خاص طور پر جماعت اسلامی جو اس دلدل میں پچھلے 75 سال سے کوشش کر رہی ہے لیکن شدید برے طریقے سے ناکام ہے، اور آج پورے پاکستان میں ایک بھی نیشنل اسمبلی کی نشست جیتنے میں ناکام رہی ہے. تو ایک بات تو طے ہے کہ اس الیکشن پالیٹکس کے نتیجے میں، اس فرسودہ اور گھٹیا نظام کے نتیجے میں کسی صورت بھی بہرحال اسلام کو غالب نہیں آنے دیا جائے گا، یا کوئی بھی اسلامی شک یا اسلامی قانون اس کے نتیجے میں نہیں آ سکتا. اس الیکشن پالیٹکس کے ذریعے، اس نظام کے ذریعے سے کوئی بھی مستقل، کوئی پائیدار تبدیلی حقیقی طور پر کبھی بھی رونما نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام اسلامی جماعتوں کو اس وقت اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ مرکزی مسلم لیگ ہو، یا کوئی سی بھی اور جو اسلامی جماعتیں ہیں. لوگوں نے ان سب کو مسترد کر کے سیکولر جماعتوں کو ووٹ دیا ہے اور اپنا انتخاب اور ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے. تو اب جو جماعتیں ہار چکی ہے یا جن کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، وہ ساری احتجاجی سیاست ہی کریں گی، اور احتجاج کے ذریعے جو ملک کے کچھ حصوں میں شروع ہو بھی چکا ہے، اس کے ذریعے سے یہ باور کروانے کی کوشش کریں گی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے 30-40 سال پہلے سے یہ پریڈکشنز کر چکے ہیں کہ اس نظام میں کوئی خیر کی امید باقی نہیں ہے، تو اس لیے تمام اسلامی جماعتوں کو یہ فکر دعوت ہے میری طرف سے کہ خدا را سوچے کہ آخر وہ کہاں پہ دھوکہ کھا چکے آخر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو واپس اپنائیں، اس کو بغور مطالعہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں حقیقی انقلاب برپا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دارالندوہ کا حصہ نہیں بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بادشاہت کی آفر کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری ٹھکرا دی اور اپنے مشن کے ساتھ جڑے رہے. تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ آفر ہوئی تھی کہ ایک سال آپ ان بتوں کی پوجا کر لیں اور ایک سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوری سے رد کر دیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ایک انتہائی لیم اور عجیب سی ایکسکیوز اس کو کہا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میدان کا تعین کون کرے گا، میدان کو پسند کون کرے گا. اصل میں جس میدان میں ان سیکولر قوتوں نے آپ کو گھسیٹ لیا ہے، یہ میدان نہیں، یہ گٹر ہے، اور اس گٹر میں آپ کو پچھلے 75 سالوں سے وہ بھگو کر مار رہے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ تو خدا را اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پہ بہت عرصہ پہلے پہنچ چکے تھے. یہ ان کی ایک کتاب جو اسکرین پہ غالباً آپ کو نظر آ رہی ہوگی، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، اس کا لازمی مطالعہ کریں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقی انقلاب برپا کیا تھا، اور آج بھی جو ہے وہ اسی فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایک حقیقی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی جائے. آج پاکستان کی یہ تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اگر اسلام پسند قوتوں کے حق میں کبھی بھی کوئی فیصلہ آیا ہے تو وہ صرف ایک پرامن، منظم، غیر مسلح عوامی احتجاج سے ہی آیا ہے. تو کیوں اس راستے کو اپنایا نہیں جاتا؟ اور جتنے بھی اس وقت الیکشنز میں جیتنے والی یا ہارنے والی جماعتیں ہیں، یہ اس وقت یا تاریخ میں خود بھی احتجاجی سیاست پر یقین رکھتی رہی ہیں. تو خدا کے لیے اس دلدل سے اپنے آپ کو نکالیں، اور جس بھول بھلیا میں آپ گم ہو چکے ہیں اس میں دن بہ دن گم ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. جس بدھی کو آپ 75 سال سے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مزید سے مزید الجھتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ کا دین مغلوب سے مغلوب تک ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر پچھلا حکمران زیادہ ظالم اور زیادہ فاسق ثابت ہوتا ہے. تو خدا کے لیے اس فرسودہ نظام سے جان چھڑائیے اور اس نظام کو ہی پلٹنے کی کوشش کیجیے. اس باقی نتائج آپ کے سامنے ہیں. دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کہیں خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے سامنے بھی رسوا نہ ہو جائے. تو آپ ساری اسلام پسند قوتوں کو فکر دعوت ہے
کہ وہ دوبارہ سے اپنی ساری اسٹریٹجی کو دوبارہ سے ریڈیزائن کریں, دوبارہ سے سوچیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ انقلاب کو اپنائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.